بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ محترم ناظرین، برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے جن باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مقصد حیات۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے، لوگوں کو مقصد حیات اور مقصد زندگی سے آگاہ کر دیجئے۔ ان صلاتی و نسکی، بتلا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کے اندر مقصد حیات، مقصد زندگی کی وضاحت کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بے شمار مخلوقات ہیں، ان گنت مخلوقات ہیں، لیکن ان مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے انس و جن کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے صبح و شام ہمیں اور آپ کو مقصد زندگی اور مقصد حیات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ صبح میں پڑھتے تھے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ شام میں پڑھا کرتے تھے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر، کہ اللہ تیرے نام سے ہی صبح کرتا ہوں، اللہ تیرے نام پر ہی شام کرتا ہوں، اللہ جینا ہے تیرے نام پر، اللہ مرتا ہوں تیرے نام پر۔ اللہ یہ دنیا کی زندگی میں جو ایک قلیل مدت ملی ہوئی ہے، اللہ ایک دن موت آنے والی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ تیری بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو مقصد زندگی سے صبح و شام آگاہ کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، لیکن جب ہم سماج و معاشرے پر ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس مقصد حیات سے، مقصد زندگی سے غافل ہو کر کے جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیگر مخلوقات کو اس عقل اور سمجھ بوجھ سے محروم کر رکھا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اگر ہم اس عقل کا صحیح استعمال نہ کریں، سمجھ بوجھ کا صحیح استعمال نہ کریں، مقصد حیات اور مقصد زندگی کو نہ سمجھ سکیں، اللہ رب العالمین کو نہ پہچان سکیں، اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہی وجہ ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی بنا ہوا ہے، کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، دنیا ہی ان کی مقصد زندگی بنی ہوئی ہے۔ ان کا طریقہ تو یہ ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس وہ بے مقصد زندگی اس دنیا کے اندر گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مقصد حیات اور مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔